ایک بادشاہ تھا جو انتہائی دل کا بڑا اچھا تھا۔ اس کو ہر ایک چیز کا احساس ہوتا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسے بھی بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جو احساس کرنے والے ہیں؟ تو بڑے بڑے نیک دل، بڑے بڑے نیک سیرت، جو ان کی رعایا میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک چڑیا بھی ہے وہ بھی کسی دکھ، کسی بیماری، کسی پریشانی، کسی بھوک، کسی پیاس میں نہ ہو۔ تو اس کی دور حکومت میں گیدڑوں کی رات کو چیخنے کی، رونے کی، شور کرنے کی آوازیں بہت تھیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دل کے سچے صاف ہوتے ہیں وہ تھوڑے بولے سے ہوتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ گہرائیوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو لوگ ان سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا والے بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے اپنے سارے وزیروں کو بلایا۔ اس نے کہا جی کہ یہ جو گیدڑ رات کو شور کرتے ہیں، شرابہ کرتے ہیں، ان کا شور شرابہ بند ہونا چاہیے۔ کچھ بھی کریں مجھے نہیں پتا، اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ وزارت کے قابل نہیں ہیں، میں آپ لوگوں کے سر قلم کر دوں گا۔ اب سارے جتنے بھی وزیر مشیر تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی ایسا کون سا شخص ہے کہ جو ان کے بولتی بند کر سکے؟ ایسا تو مشکل نہیں ہے۔ تو ایک وزیر ہوتا تھا جو کہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، کسی دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ اس کو سب اکلو کہتے تھے۔ یار اس کا نام اکلو اس لیے کہ وہ بڑی عقل مندی کی باتیں کرتا تھا۔ ہر وہ مسئلہ، ہر وہ بات، ہر وہ کام وہ سلجھا لیتا تھا جو ہر بندہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب سارے پریشان، انہوں نے یہی سوچا کہ وہ اکلو واپس آئے تو اس مسئلے کا حل، یہ بادشاہ کی جو عجیب سی ڈیمانڈ ہے کہ ان گیدڑوں کا شور بند کرائے، یہ وہی کر سکتا ہے، ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے۔ اب انہوں نے پیغام رسا بھیجا، اس کو ایمرجنسی میں بلایا، واپس کے ملک واپس آؤ، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، سب کے سر قلم ہونے والے ہیں۔ تو وہ پھر فوراً سے واپس آیا تو سب وزیروں نے اس سے کہا کہ بھئی ہمیں تمہارا بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ مسئلہ یہ بنا ہوا کہ بادشاہ سلامت نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ جو رات کو گدڑ وغیرہ یہ جتنے بھی جانور شور کرتے ہیں نا، ان کا یہ رونا، ان کا یہ شور بند کروا، اگر نہیں کرواتے تو ہم وزارت کے قابل نہیں ہیں اور ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب جو وزیر تھا وہ بڑا سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دو بڑے تیز اس کے ساتھ چمچے تھے جو خاص ملازم ہوتے ہیں وزیر کے ساتھ، ان کو ساتھ لیا اور وہ چلا گیا جنگل کی طرف۔ ایک بڑا سا پتھر تھا، اس کے اوپر بیٹھ گیا، ساتھ وہ دو ملازم بھی تھے۔ اب سوچنے لگے کہ ایسا کیا کام کریں کہ ان کا شور شرابہ بند ہو۔ ان کا شور شرابہ تو ہم بند کر نہیں سکتے ہیں، لیکن بادشاہ کو مطمئن کرنا ہے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس کے دماغ میں آئیڈیا آ گیا۔ واپس آیا، بادشاہ سے ملاقات کی، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں گیا تھا جنگل میں، 2-3-4 گھنٹے لگے ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ دراصل وہ رو اس لیے رہے ہیں، وہ شور شرابہ، ان کا بولنا چیخنا چلانا اس لیے کہ جنگل میں کھانے پینے کا نظام ذرا سردی کی وجہ سے کم ہو گیا ہے، ان کو شکار نہیں مل رہا، جو گوشت کھانے والے ان کو گوشت نہیں مل رہا، چارہ کھانے والے ان کو چارہ نہیں مل رہا، تو اس وجہ سے ان کا شور شرابہ ہے۔ تو لہٰذا آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، ان کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو کر نہیں سکتے ہیں۔ کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی پریشانی میں، اس کی ازالہ کرنا، اس کا حل نکالنا آپ کا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا جی اگر تم نے ان کا مسئلہ ڈھونڈا ہے، جتنے پیسے چاہیے خزانے سے لے لو اور ان کو جا کے دو، ان کے لیے کھانے پینے کا، چارے کا، جو چیز کھاتا ہے اس کا انتظام کرو۔ اب اس نے کافی سا خزانہ سے دولت مال اکٹھا کیا، جا کے اپنا جمع کیا، اور دوسرے دن وہ پھر شور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسی طرح بولنا چلانا چیخنا کرنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ نے پھر اس وزیر کو بلایا کہ بھئی تم اتنا مال دولت بھی لے گئے ہو، پیسے بھی لے گئے ہو، لیکن ان کا شور شرابہ، ان کا چیخنا چلانا اسی طرح سے، یہ وہ بند نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت مجھے ذرا جانے دیں، پتہ کرنے دیں مسئلہ کیا ہے۔ وہ پھر گیا جنگل میں، اسی پتھر پہ اپنے دو ملازموں کے ساتھ بیٹھا رہا، 2-3 گھنٹے بیٹھا، واپس آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت اب مسئلہ ان کو یہ ہے کہ سردی تیز ہو گئی ہے، تو جنگل میں سردی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کے لیے کھڈیں جو ہیں جس میں یہ رات کو بسیرا کرتے ہیں وہ کم ہیں، تو وہ بنانے کا حکم دیں اپنی فوج کو، تو وہ وہاں بنائے تاکہ یہ رات کو اپنی مطلب ہے کہ جنس کے لحاظ سے اپنی کھڈوں میں چلے جائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا،
اس سے کہا کہ پیسے لے لو خزانے میں سے اور فوج کو تم تقسیم کرو اور یہ کام مزدوروں سے مستریوں سے کرواؤ۔ ہے جی انہوں نے کروانا شروع کر دیا جی۔ دوسرا دن پھر رات کو انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا سر قلم کرنے لگا ہوں، تم نے اتنا مال و دولت میرے خزانے سے لوٹ لیا، لیکن ان کا شور شرابہ، ان کا بول چال بند نہیں ہو رہی۔ ان کا بادشاہ صاحب بے شک میرا سر قلم کر لینا، لیکن مجھے آخری دفعہ ان سے جا کے پوچھنے تو دو۔ اور پھر وہ گیا جنگل میں، بیٹھ کے سوچ کے اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا اور واپس آیا اور بادشاہ کو آ کے بتایا کہ بادشاہ سلامت، ان سے بڑی مشکل سے میرا ان کا جو سربراہ ہے جانوروں کا، ان سے بات ہوئی ہے، وہ یہ شور شرابہ بند نہیں کریں گے۔ دراصل وہ اپنے اس زبان میں، اپنے انداز میں وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کو سردی سے آپ نے بچایا، ان کی بھوک پیاس آپ نے ختم کی، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ ان سے کہا کہ یہ خوشامد، یہ شکریہ، یہ چیزیں بادشاہ سلامت کو پسند نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم کبھی بھی اس کا شکریہ بند نہیں کریں گے، ہم اسی طرح بولتے رہیں گے، اسی طرح شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ تو بادشاہ سلامت، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا نہ کریں، مجھ سے تو نہیں ہو پایا، آپ اگر کر سکتے ہیں تو خود کر لیں، یا میرا سر اتارنا چاہتے ہیں اتار لیں، یہ میرے بس میں تو ہے نہیں۔ وہ تو ماننے کو تیار نہیں۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ بھئی واہ، مجھ سے جو جنگل کے جانور ہیں میری رعایا کے، وہ بھی خوش ہیں۔ دوستو، اس سٹوری سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عوام ہیں نا اس موجودہ دور میں، دراصل ہم بھی اسی طرح سے ہیں۔ کچھ ہم عوام ذرا بات کڑوی ہے، لیکن کچھ ہم لوگ ان جانوروں، ان گیدڑوں کی طرح ہیں جو شور شرابہ کر رہے ہیں، اور کچھ وزیر ہمارے اوپر ہمارے رونا دھونا آگے سنا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم تک تو نہ تو کوئی بھوک کا ساز و سامان پہنچ رہا ہے، نہ ہم تک کوئی سردی کا انتظام پہنچ رہا ہے، کسی طرح کی بھی جو سہولیات گورنمنٹ سے ملتی ہوتی ہیں وہ ہم تک پہنچتی نہیں ہیں۔ تو تقریباً میں نے اس سٹوری کو جب سنا تو میں نے اندازہ یہی کیا کہ ہم جو موجودہ ملک ہے نا، ہمارے اس ملک میں جو ہم عوام ہیں، ہم بھی اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے ایسے تیز جو ہیں قابل وزیر ہیں، جو مطلب ایک من گڑت کہانیاں بنانے کے ماہر ہیں، وہ جا کے سٹوریاں سنا دیتے ہیں اپنے اپنے صوبے کی، اور وہاں سے وہ مال و دولت لے کر اپنے اپنے خزانے بھر لیتے ہیں، اور ہم اسی طرح چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ اور جا کے جو مین سربراہ ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ عوام تو چیخنا چلانا بند نہیں کرے گی، کیونکہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ سٹوری میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔